بھی رکھتا ہے اور علم ظاہری سے بھی بے نیاز اور بے پرواہ نہیں ہوتا۔ حضور داتا صاحب نے ظاہری علم پڑھا، ظاہری علم پڑھنے کے بعد پھر آپ باطنی علم کے لیے اور مرشد حق کی تلاش میں آپ نکلے۔ حضور داتا صاحب مرشد حق کی تلاش میں چلتے چلتے آپ ملک شام پہنچ گئے۔ ملک شام پہنچے، آپ کی وہاں ملاقات ہوئی ایک اللہ کے ولی کامل سے، جن کا نام نامی اسم گرامی سیرت نگاروں نے، مورخین نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ کی کنیت ابو الفضل تھی، آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد تھا، اور آپ کے والد گرامی کا نام حسن تھا، اور آپ الختلی کی نسبت سے مشہور تھے۔ یعنی پورا نام یوں ہے، ابو الفضل محمد بن حسن الختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ یہ اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی کامل، بہت بڑے شیخ کامل، حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی خدمت بابرکت میں پہنچے تو آپ نے اپنے دست حق پرست پر آپ کو بیعت کیا، اپنا مرید بنایا۔ اپنا مرید بنانے کے بعد حضور داتا صاحب کو سلوک کے راستے طے کرائے، چونکہ یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں نا، یہ سلوک کے راستے طے کراتے ہیں، کچھ تصوف کے اسباق، اوراد و وظائف آپ نے اپنے مرید صادق کو عطا فرمائے۔ اور وہاں ایک علاقہ تھا پہاڑوں کے اندر جس کو بیت الجن کہا جاتا تھا، یہ ایک غار کا نام ہے بیت الجن۔ آپ کے شیخ بیت الجن میں رہا کرتے تھے۔ اپنے مرید صادق حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کو اوراد و وظائف عطا فرمائے، سلوک کے راستے طے کرائے۔ وقت گزرتا رہا، جب آپ نے دیکھا کہ میرا مرید اپنے وقت کا، اپنے دور کا ولی کامل بن چکا ہے، سلوک کے، طریقت کے راستے طے کر کے ایک کامل بن چکا ہے، تو جب کامل بن جاتے تھے نا تو ان کو علاقے سونپ دیے جاتے تھے، ڈیوٹی لگا دی جاتی تھی تاکہ جائیں لوگوں کی رہنمائی اور رہبری کا فریضہ سر انجام دیں۔ تو حضور داتا صاحب کے شیخ نے جب دیکھا کہ میرا مرید کامل ہو چکا ہے، آپ نے فرمایا علی عرض کیجیے حضور، فرمایا میں تجھے لاہور بھیجنا چاہتا ہوں۔ کہاں بھیجنا چاہتا ہوں؟ لاہور۔ فرمایا لاہور جاؤ، وہاں کے لوگوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دو، فرمایا کہ خدمت دین کرو، فرمایا وہاں جاؤ حضور کا دین پڑھو اور پڑھاؤ، لوگوں کو صراط مستقیم پر لگاؤ، کہ وہاں ہندوستان کے زیادہ تر لوگ شرک کے اندر مبتلا ہیں، کئی خداؤں کی وہ پوجا کرتے ہیں، معاذ اللہ وہ ایک خدا کو چھوڑ کر کئی خداؤں کے سامنے اپنی جبین جھکاتے ہیں، غیر اللہ کی پرستش ہوتی ہے، پوجا ہوتی ہے، فرمایا وہاں جاؤ۔ مگر چونکہ آپ کا ایک اور پیر بھائی جو حضور شیخ ابو الفضل ختلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مرید تھا، جن کا نام تھا یعقوب حسین زنجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ پہلے لاہور کی دھرتی پر خدمت سر انجام دے رہے تھے۔ حضور داتا صاحب نے اپنے شیخ کو کچھ عرض تو نہ کیا، شیخ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا، کہا حضور جیسے آپ کا حکم ہو، آپ کا غلام جانے کے لیے تیار ہے، آپ اپنے غلام کو جہاں بھیجنا چاہتے ہیں وہی جانا چاہتا ہے، مگر حضور کب پہنچنا ہے؟ آپ نے فرمایا علی حجویری کل تو نے لاہور پہنچنا ہے۔ کب پہنچنا ہے؟ کل پہنچنا ہے۔ بات آج ہو رہی ہے، فرمایا کل تو نے لاہور پہنچنا ہے۔ آپ نے دست بست عرض کی حضور یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ تو ناممکن بات ہے، ہم بیٹھے ہیں ملک شام میں، میں نے جانا ہے ہندوستان کے شہر لاہور میں، حضور کیسے جاؤں گا؟ نہ کوئی سواری ہے، کوئی ایسا زمانہ تو نہیں تھا نا جیسے آج کل ہوائی سفر بھی ہوتے ہیں، زمینی سفر بھی ہوتے ہیں، حضور نہ تو کوئی بس ہے، نہ کوئی ریل گاڑی ہے، نہ کوئی ہوائی جہاز ہے، اور نہ ہی کوئی اور تیز سواری کا سسٹم ہے، ہم تو ایسے زمانے کے اندر ہیں، حضور کل کیسے پہنچوں گا؟ مگر یاد رکھیں
یہ تمام چیزیں ہیں مادیت کی. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ مادیت کی. یہ جہاز پر سفر کرنا، ٹرین پر سفر کرنا، بس پر سفر کرنا، یہ مادیت کی پیدا کردہ چیزیں ہیں. ایک ہے مادیت، ایک ہے روحانیت. مادیت کی مربی عقل انسانی ہے اور روحانیت کا مربی اللہ رب العزت ہے. جی، روحانیت کا مربی اللہ رب العزت ہے. روحانیت کی طاقت مادیت سے زیادہ ہے. مادیت کے دور میں پیدا ہونے والے مادیت کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، سائنس کا زمانہ ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے. فاصلے سمٹ گئے. دنیا جو ہے وہ ایک گاؤں کی مانند ہو گئی. آج پیغام پہنچانا کوئی مشکل نہیں رہا اور سفر کرنا بھی کوئی مشکل نہیں رہا. سالوں کا سفر دنوں میں ہونے لگا، دنوں کا سفر گھنٹوں میں ہونے لگا، گھنٹوں کا سفر منٹوں میں ہونے لگا. فاصلے سمٹ گئے. سائنسی ترقی نے انسان کو کہاں لا کر کھڑا کیا کہ عقل انسانی جو خود اس کی موجد ہے وہ بھی دنگ رہ جاتی ہے، سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے، پھر اسے ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے. آج ہم مانتے ہیں نا، ایک بندہ یورپ میں بیٹھ کر بولتا ہے اور کوئی کہتا ہے کہ وہ وہیں سے اپنا پیغام جب بولتا ہے تو پوری دنیا میں پہنچ جاتا ہے لمحے بھر کے اندر، سیکنڈوں میں. شاید یہ بات کچھ عرصہ پہلے کی جاتی تو کوئی مانتا یا نہ مانتا، مگر اب کوئی انکار کرنے والا نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہاں کوئی مغرب میں بولے تو سیکنڈوں میں اس کا پیغام پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے، کوئی مشرق میں بولے اس کا پیغام بھی سیکنڈوں میں پوری دنیا میں پہنچ سکتا ہے. اب تو منٹوں والی بات بھی نہیں رہی، سیکنڈوں میں پیغام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. یہ سائنس کی ترقی ہے، مادیت کی ترقی ہے، مگر سائنس اور مادیت کو پروان چڑھانے والی عقل انسانی ہے. کیا ہے؟ عقل انسانی. انسان کو رب نے ایسی عقل عطا فرمائی، ایسی سمجھ عطا فرمائی کہ انسان اپنی عقل کے ذریعے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ایجاد کر چکا ہے اور آگے کرے گا. پتہ نہیں آنے والا وقت کتنا تیز آنے والا وقت ہے اور کس قدر ترقی والا وقت ہے. حضرات گرامی، یہ مادیت ہے، مگر آج مادیت کے رہنے والے لوگ مادیت کی ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں، ہر بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں. اگر روحانیت کی بات کی جائے تو پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. اگر کہا جائے کہ اللہ کا ولی ایک علاقے میں بیٹھ کر سینکڑوں میل دور رہنے والے اللہ کے ولی کے ساتھ باتیں بھی کر سکتا ہے، اپنا پیغام بھی پہنچا سکتا ہے، اس کا کلام بھی سن سکتا ہے، تو لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں بڑے نادان ہیں کہ مادیت کے دور میں جی کر بھی روحانیت کی ترقی کا انکار کرتے ہیں، جبکہ جو کچھ مادیت کر رہی ہے یہ عقل انسانی کی پروان چڑھائی ہوئی تمام ترقی ہے جسے عقل انسانی نے پروان چڑھایا. میں کہتا ہوں روحانیت کی ترقی وہ ہے جس کو خدا نے پروان چڑھایا. پھر جو روحانیت کا انکار کرتے ہیں، مولوی بھی ہو، صاحب علم بھی ہو، مسند والا بھی ہو، علم بھی رکھتا ہو، پھر بھی روحانی کی ترقی کا انکار کرے، تو میں کہتا ہوں سمجھ نہیں آتی ہے. وہ روحانیت کی ترقی کرتا ہے، وہ کہتے ہیں روحانیت کی ترقی کا انکار کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے شاید روحانیت کی ترقی کا انکار کر رہا ہوں. حقیقت میں اس کے پس پردہ وہ خدا کی قدرت کا انکار کر رہا ہوتا ہے، خدا کی قدرت کا منکر ہو رہا ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ روحانیت کا مربی اللہ ہے. روحانیت کا مربی کون ہے؟ بولو اللہ. اللہ ہے. جب مادیت کی ترقی نے تمام فاصلے سمیٹ دیے، اب کسی کو کلام سنانا مشکل نہیں رہا، چاہے جتنا دور بیٹھا ہو. کسی کو اپنی بات اور پیغام پہنچانا دور نہیں رہا اور کسی کو دیکھنا بھی دور نہیں رہا. تو اللہ کا ولی بغیر کسی آلے کے، ہم تو سینسی آلات کے محتاج ہیں نا، ٹیکنالوجی کے محتاج ہیں، مگر اللہ کا ولی یہ تمام آلات اور سائنس اور ٹیکنالوجی کے ایجادات کے بغیر وہ دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی ہے.
وہ اپنا پیغام پہنچاتا بھی ہے، کیونکہ وہ ہے مادیت، یہ ہے روحانیت۔ مادیت کو پروان چڑھانے والی عقل انسانی ہے، روحانیت کا مربی میرا رب ہے، روحانیت کا مربی میرا رب ہے۔ حضرت داتا صاحب نے عرض کیا حضور اتنا لمبا طویل و عریض سفر کیسے طے کروں گا؟ سائنسی دور تو تھا نہیں، سائنسی ترقی کا، سائنسی ایجادات کا۔ تو آپ نے فرمایا علی حجویری آنکھیں بند کرو۔ کیا کرو؟ آنکھیں بند کرو۔ آپ نے آنکھیں بند کی، فرما علی اپنا قدم اٹھاؤ۔ آپ نے قدم اٹھایا نا، ایسے قدم اٹھایا جیسے ہم قدم اٹھاتے ہیں چلنے کے لیے، آپ نے قدم اٹھایا۔ روایات کے اندر آتا ہے بس ایک قدم اٹھایا تھا۔ شیخ نے فرمایا داتا علی حجویری کو، شیخ نے فرما علی، عرض کی جی حضور، فرما اپنی آنکھیں کھولو۔ جب مرید صادق نے آنکھیں کھولی، مرید صادق نے آنکھیں کھولی تو خدا کی قسم مورخین لکھتے ہیں ایک قدم ملک شام میں تھا، دوسرا قدم لاہور میں تھا۔ لمحہ بھر میں فاصلے طے کرا دیے، لمحہ بھر کے اندر۔ جب اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں نا تو لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج سے کئی صدیاں پہلے والے لوگ تو پریشان ہوتے، مگر ہم تو سیاسی ترقی کے دور میں ہیں، ہمیں تو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ اس ترقی یافتہ مادیت کی ترقی کے دور میں پھر بھی ہم روحانیت کا انکار کریں تو ہماری ماتی ماری گئی ہے۔ لمحے بھر میں شیخ نے فاصلے طے کرا دیے، اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ حضور کی امت کے ولی ہیں، حضور کی امت کے۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے تخت لگا رکھا تھا۔ آپ کو پتہ چلا کہ ملکہ بلقیس اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ میرے پاس آ رہی ہے، اور وہ جھک کر آ رہی ہے، مسلمان ہونا چاہتی ہے، میرا کلمہ پڑھنا چاہتی ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ہے کوئی جو ملکہ بلقیس کا تخت میری خدمت میں حاضر کر دے، ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کرے۔ آپ کی خدمت میں جنات بھی ہوتے تھے، انسان بھی ہوتے تھے۔ ایک جن کھڑا ہو گیا، اس کا نام تھا عفریت۔ سورہ نمل کے اندر یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ وہ کہتا ہے حضور تخت میں حاضر کر دوں گا۔ فرما کتنی دیر لگائے گا؟ عرض کی حضور والا آپ کی مجلس ختم نہیں ہوگی، تخت پہلے آ جائے گا، مجلس ختم ہونے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا تو بیٹھ جا، کوئی اور کھڑا ہو جو اس سے بھی جلدی تخت کو حاضر کر سکے۔ حالانکہ ملکہ بلقیس کو آنے میں کئی ماہ لگنے تھے، کئی دن لگنے تھے۔ آپ اگر اس عفریت جن سے منگواتے تو منگوا سکتے تھے، آپ کا مقصد حل ہو رہا تھا، لیکن نہیں، آپ نے جن کو بٹھا دیا۔ آپ نے جن کو بٹھا کر اس منشا کا اظہار فرمایا کہ کوئی انسان کھڑا ہو۔ کون کھڑا ہو؟ انسان کھڑا ہو۔ انسان، چونکہ آپ جن کی نہیں انسان کی طاقت دکھانا چاہتے تھے کہ جن جو ہے نا یہ شیطان کی قسم میں سے، یوں سمجھ لیں جو شریر جن ہوتے ہیں، حالانکہ کچھ جن مسلمان بھی ہیں، مومن بھی ہیں، جنات کے اندر بھی اسی طرح طبقے ہیں، ہندو جن بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مومن بھی، کافر بھی، اور پھر ان کے اندر اسی طرح کوئی سید عقیدہ سنی ہے، کوئی بد مذہب ہے، بد عقیدہ ہے۔ جنات کے اندر بھی یہ طبقات اور یہ جماعتیں ہیں، یہ تقسیم ہے۔ جن کام کر سکتا تھا، مگر چونکہ جو جن کے پاس طاقت ہے وہ شیطانی طاقت کا ایک حصہ ہے، شیطانی طاقت کا ایک حصہ ہے۔ بات سمجھے ذرا، شیطانی طاقت کا ایک حصہ ہے۔ آپ یہ مسئلہ حل کرانا چاہتے تھے کہ شیطان کی طاقت تو ہر کوئی مانتا ہے، میرا دور تو میرا دور رہا، آخر الزمان نبی کا دور آئے گا، شیطان کی طاقت تو حضور کے دور کے مولوی بھی مانیں گے، کہیں گے وہ پلک جھپکنے میں مشرق سے مغرب آ جا سکتا ہے، پر نبی کو یہ طاقت نہیں ہے، نبی کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، شیطان کے پاس یہ طاقت ہے۔ لوگ شیطان کی
اور شیطان کی قسم سے جو جن ہیں فرما ان کی طاقت کے قائل ہوں گے۔ آپ انسان کی طاقت دکھانا چاہتے تھے، فرما کوئی انسان کھڑا ہو، آصف بن برقیہ کھڑا ہو گیا۔ رب کا قرآن کہتا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، وہ کھڑا ہو گیا جس کے پاس کتاب کا علم تھا۔ کیا تھا؟ کتاب کا علم۔ اور کتاب کون سی ہے؟ زبور شریف، جو حضرت داؤد علیہ السلام پر اتری۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان ان کے بعد نبی بنے، چونکہ آپ رسول تھے۔ نبی جو ہوتا ہے کتاب اس پر نہیں اترتی، کتاب رسول پر اترتی ہے، اور نبی رسول پر اتری ہوئی کتاب کی آگے تعلیم دیتا ہے۔ رسول پر جو کتاب اترتی ہے نا، نبی اس کی تعلیم آگے دیتا ہے۔ لہذا نبی اور رسول ان دونوں میں فرق ہے۔ رسالت اونچا درجہ ہے، نبوت اس سے نیچے ہے۔ جو رسول ہوتا ہے وہ نبی بھی ہوتا ہے، اور جو نبی ہوتا ہے وہ رسول نہیں ہوتا۔ رسول 313 ہیں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء میں رسول 313 ہیں، باقی سب نبی ہیں۔ حضرت سلیمان نبی تھے، آپ کے والد حضرت داؤد وہ رسول تھے، آپ پر کتاب اتری تھی، کتاب کا نام زبور۔ وہ کتاب زبور کا عالم تھا۔ آپ نے پوچھا تخت لائے گا؟ عرض کرتا ہے حضور تخت لاؤں گا۔ فرما کتنی دیر لگائے گا؟ وہ عرض کرتا ہے قبل ان یرتد الیک طرفک، حضور تخت حاضر کر دوں گا، آپ کی آنکھ نہیں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ آنکھ نہیں جھپکے گی، تخت پہلے آ جائے گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، قبل ان یرتد الیک طرفک۔ میں کہتا ہوں ولی کے مقام کے منکر کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے، جو ولایت ولی کے مقام سے منکر ہے، یا کرامت ولی کا انکار کرتا ہے، یا اولیاء کی شان سے وہ گھبراتا اور پریشان ہوتا ہے۔ ان کے منہ پر رب نے تماچا لگا دیا۔ وہ تو حضور کی امت کے ولی پر بات کرتا ہے، یہ تو حضرت سلیمان کی امت کا ولی ہے۔ قبل ان یرتد الیک طرفک، طرف کہتے ہیں پلک کو، طرفین کہتے ہیں دو پلکوں کو۔ حضرت سلیمان کے امتی نے کیا کہا؟ آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دوں گا۔ حضرت گرامی یہ سلیمان علیہ السلام کا امتی ہے جو زبور کا عالم ہے۔ اچھا کیا خیال ہے آپ کا اگر یہ تھوڑا سا تقابل کر لیں کہ حضرت سلیمان کے والد گرامی پر جو کتاب اتری زبور شریف، وہ افضل ہے یا قرآن افضل ہے؟ بولیں ذرا۔ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن افضل ہے، اور تمام نبیوں اور رسولوں میں افضل کون سے رسول ہیں؟ جی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم افضل الانبیاء والرسل ہیں، امام المرسلین ہیں، سید الانبیاء ہیں، اور سرکار کائنات کی امت کا ولی تمام انبیاء کی امت کے ولیوں سے افضل ہے۔ تمام انبیاء کی امت کے جو ولی ہیں ان سے حضور کی امت کا ولی افضل ہے۔ یہ وہ کلیہ آپ کو عرض کر رہا ہوں، صرف ہم اہل سنت بریلوی ہی نہیں، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس اصول کو مانتے ہیں کہ تمام آسمانی کتابوں میں قرآن افضل، تمام نبیوں میں حضور افضل، تمام نبیوں کی امت کے ولیوں سے حضور کی امت کا ولی افضل۔ میں نے کہا زبور مفضول ہے، قرآن افضل ہے، حضرت داؤد و سلیمان مفضول ہیں، حضور افضل ہیں، ان تمام نبیوں کی امت کا ولی مفضول ہے، حضور کی امت کا ولی افضل ہے۔ میں نے کہا مفضول کی طاقت کا یہ عالم ہے کہ سینکڑوں میلوں کا سفر کر کے جاتا بھی ہے، واپس آتا بھی ہے، مگر تخت لانے میں کتنا دیر لگتی ہے؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یہ مفضول کی شان ہے، وہ افضل کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟
افضل کی شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ بات ثابت ہو گئی نا. حضور کی امت کا ولی کیا ہے؟ افضل. جب مفضول اتنا طاقت رکھتا ہے کہ پلک جھپکنے سے پہلے تخت حاضر کر دے، اور حضور داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ اگر ملک شام سے قدم اٹھائیں تو ایک قدم میں شیخ لاہور کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ ایک ہی قدم کے اندر شیخ لاہور کیوں نہیں پہنچا سکتا؟ حضرت مولانا عبدالعزیز برہاروی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کی کتاب ہے شرح عقید کی شرح النبراس. النبراس کے اوپر حاشیہ ہے شرح عقید نصفیہ، عربی کے اندر عقید اہل سنت کی کتاب ہے. 3 مسالک اپنے آپ کو اہل سنت کا دعوے دار کہتے ہیں: اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبندی، اہل سنت اہل حدیث. یہ تینوں مکاتب فکر اہل سنت کے دعوے دار ہیں، لیکن وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ اہل سنت کے حقیقی عقائد کے دعوے دار کون ہیں. اور یہ کتاب جو ہے تمام مکاتب فکر میں برابر ہے، تمام مکاتب فکر میں برابر مسلم ہے. عقائد اہل سنت کی کتاب، تمام اہل سنت کے لوگ اس کتاب کو پڑھاتے ہیں، اور درس نظامی کے اندر آخری درجوں میں داخل نصاب ہے. اس کتاب کی شرح النبراس، اس کا حاشیہ مولانا برخوردار ملتانی کا، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت نصیر الدین چراغ دہلی اور حضرت شاہ رخ عالم نوری حضوری رحمت اللہ تعالی علیہ فرمائے کہ وہ وضو کرتے نماز کا دہلی میں، یہ وضو کرتے نماز کا ملتان میں، اور نماز پڑھتے تھے حضور کے مدینہ میں. نماز پڑھتے حضور کے مدینہ میں. میں نے کہا ہماری نہ مان، اپنوں کی تو مان. جی آج بھی مولانا عبدالعزیز برہاروی کے مزار پر جو قبضہ ہے وہ دوسرے حضرات کا ہے، اہل سنت بریلوی کا نہیں ہے. میں نے کہا صرف قبضہ کرنا نہ سیکھو، کم از کم بزرگوں کے عقائد سے بھی کچھ حاصل کرو. کالے پانی کی بڑے بزرگوں کو سزائیں ملی، حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، حضرت مفتی صدر الدین ازردہ رحمت اللہ علیہ. میں کہتا ہوں کہ ہم حق کہنے سے کیوں ڈرے؟ چاہے حق کہنا ہو کسی عام بندے کو، حق کہنا ہو کسی عالم کو، حق کہنا ہو اگر کسی حاکم کو، ہم کیوں ڈرے؟ ہم نے تو دیکھا ہے، پڑھا ہے. وہ جو نہیں پڑھتے ڈرے تو وہ جو پڑھتے ہیں وہ کیوں ڈرے؟ میں نے تو دیکھا امام اعظم ابو حنیفہ سلاخوں کے پیچھے نظر آئے، میں نے دیکھا امام مالک بن انس آپ بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آئے، میں نے دیکھا امام احمد بن حنبل کو کنویں کے اندر قید کیا گیا، میں نے دیکھا امام سرخسی کو کنویں کے اندر قید کیا گیا. ہمارے بزرگوں نے یہ سزائیں بھگتی ہیں. ہم تو اپنے بزرگوں کی ان قربانیوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے. ہمارا دل بڑا ہو جاتا ہے کہ مرنا تو ویسے ہی ہے، اگر دین کے ہو کر مر جائیں تو پھر کتنا مزہ ہے، پھر کتنا مزہ ہے. حضرت گرامی حضرت فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ کو انگریز نے پتہ ہے کیا کہا؟ کالے پانی سے واپس بلا لیں گے، آپ کو سزا نہیں دیں گے، آپ کی سزا بالکل معطل کر دیں گے، مگر آپ حضور کا نام لینا چھوڑ دیں. اور یہ جو حضور کے عشق اور محبت کی باتیں کرتے ہیں اور لوگوں کے جذبات کو ابھارتے ہیں، حضور کا دیوانہ بناتے ہیں، بس یہی ایک کام چھوڑ دیں، ہم آپ کی سزا کو معطل کر دیں گے اور آپ کی سزا کو کل عدم کر کے آپ کو کالے پانی جزیرہ انمین سے واپس لے آئیں گے اور بڑے مراعات دیں گے، پروٹوکول دیں گے، آپ کو ہم بہت بڑا افسر بنا دیں گے. مگر خدا کی قسم جنگ آزادی کا مجاہد اول علامہ فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، او انگریزوں تم کیا کہتے ہو، بس ہم اسے خرید لیں گے. دوسرے مولویوں کی طرح یہ بھی کہے گا کہ ہم انگریز سرکار کے نمک خوار ہیں. فرمایا سنو، فضل حق خیر آبادی گردن تو کٹا سکتا ہے پر مصطفیٰ سے غداری نہیں کر سکتا. یہ پسپائی اختیار نہیں کرنی چاہیے. حضور نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ،
فرمایا جو تم میں سے برائی دیکھے اس سے چاہیے ہاتھ سے روکے، اگر رب نے پاور دی ہے، اگر اللہ نے طاقت دی ہے تو ہاتھ سے روکو، یہ فرض ہے۔ کیا ہے؟ صاحب اقتدار پر فرض ہے۔ اور صاحب اقتدار وہ نہیں جو وزیر اعظم اور صدر ہو، جو علاقے کا وڈیرا ہے وہ بھی صاحب اقتدار ہے، جو شہر کا وڈیرا ہے وہ شہر کا صاحب اقتدار ہے، جو کسی یونین کونسل کا وڈیرا ہے وہ یونین کونسل کا صاحب اقتدار ہے، جو گھر کا وڈیرا ہے وہ گھر کا صاحب اقتدار ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، ہاتھ سے روکو، اگر فإن لم یستطع یہ طاقت نہیں ہے فبلسانہ، زبان سے تو روکو، زبان سے روکو، فإن لم یستطع اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، پھر حضور نے فرمایا فبقلبہ، دل کے اندر برا جانو، فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے، کمزور ترین درجہ ہے۔ فرمایا یہ بندے کو پھر اڑان سے روکتا ہے، بندے کو اڑان سے، پرواز سے روکتا ہے۔ وہ کہا نا کلندر لاہوری نے، خدا کی قسم اس نے جب دیکھا نا یہ جذبہ حریت